الرحمن حسامی اصول فقہ کی ایک مارکۃ الآراء کتاب ہے۔ اس کا آغاز میں خطبہ بڑا مختصر اور جامع فرمایا ہے۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، حمد اللہ علی نوالہ والصلاۃ یا والصلاۃ علی رسولہ محمد و آلہ، یعنی تسمیہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی نعمتوں پر، اور درود ہوں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ فَإِنَّ اصول الشرع ثلاثۃ، شریعت کے اصول تین ہیں: الکتاب و سنت و اجماع الامتی، کتاب اللہ، سنت اور اجماع امت۔ والاصل الرابع، اور چوتھی اصل جو ہے، یعنی چوتھا اصول جو ہے شریعت کا، القیاس المستنبط من هذه الاصول، وہ ان تین اصولوں سے نکالا جانے والا قیاس ہے، مستنبط ہونے والا قیاس ہے، مستخرج ہونے والا قیاس ہے۔ تو اب چار اصول ہو گئے: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، اور پھر ان تینوں سے یعنی کتاب، سنت اور اجماع سے اخذ کیا جانے والا قیاس، چار۔ اب ون بائی ون ہر ایک پر بات ہوگی۔ سب سے پہلے کتاب اللہ کی تعریف جو ہے وہ فرمائی جاتی ہے کہ امل کتاب، کہ بہرحال کتاب جو ہے، فالقرآن المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، کہ قرآن جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے رسول پر، لکھا گیا ہے مصاحف صحیفوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل متواتر کے ساتھ نقل کیا گیا، نقلاً متواتراً۔ نقل متواتر جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اسی کو متواتر کہتے ہیں، اور اسی کی تاکید کے طور پر ہے بلا شبہۃ، بغیر کسی شبہ کے جس کو نقل کیا گیا۔ وَهُوَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى، اور یہ جو قرآن ہے یہ نام ہے الفاظ اور معنی جمیعاً، دونوں کا، الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ فی قول عامۃ العلماء، امت کے جمہور علماء کے موقف کے مطابق، وَهُوَ الصحیح من مذہب ابی حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ کے مذہب میں سے صحیح ترین قول بھی یہی ہے کہ قرآن جو ہے وہ لفظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ الا، مگر یہ، انہ لم یجعل النظم رکنا لازما فی حق جواز الصلاۃ خاصۃ، لیکن امام ابو حنیفہ سے یہ ایک قول ملتا ہے کہ لم یجعل النظم رکنا لازما، کہ آپ نے الفاظ کو لازمی رکن نہیں بنایا، خاص طور پر نماز کے جائز ہونے کے حق میں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، ایک قول آپ کا یہ ہے کہ اگر الفاظ نہ پڑھے جائیں، صرف معنی پڑھ لیے جائیں نماز میں، تو نماز ہو جائے گی۔ یہ رکن لازم یعنی ضروری فرض نہیں ہے کہ عربی ٹیکسٹ پڑھا جائے، عربی الفاظ کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ اگرچہ یہ قول آپ کا راجح قول نہیں ہے، یہ مرجوح قول ہے، یعنی یہ وہ قول ہے جس کو اختیار نہیں کیا گیا، اور اس کی بھی ایک پھر ریزننگ ہے کہ یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ الفاظ کی فصاحت بلاغت میں مستغرق ہو کے، اور وہ قاری جو ہے، وہ پڑھنے والا جو ہے، اس کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے الفاظ کی جانب جو ہے وہ مبذول ہو جائے، تو اس لیے الفاظ کی طرف وہ اس کا بالکل نہ ہو، حقیقی اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ توحید کے سمندر میں وہ اتنا مستغرق ہو جائے کہ اس کو جو ہے نا یہ الفاظ کے اتار چڑھاؤ اور الفاظ کی فصاحت و بلاغت اس کی طرف دھیان نہیں ہونا چاہیے۔ اس بنا پر وہ آپ کا ایک قول ہے، لیکن وہ راجح قول نہیں ہے۔ راجح قول یہی ہے کہ عربی قرأت جو ہے وہ ضروری ہے، اور صحیح، جیسا کہ بتایا کہ صحیح مذہب جمہور علماء کا تو ہے ہی ہے، اور امام ابو حنیفہ کا جو صحیح مذہب ہے وہ یہی ہے کہ قرآن جو ہے الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے، صرف معنی جو ہے وہ ناکافی ہوں گے نماز کے جائز ہونے کے لیے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ کا یہ قول جو ملتا ہے اس پر وضاحت ہو گئی۔ اب اس کے ڈیفینیشن پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ
قرآن جس کو پڑھا جاتا ہے، قرآن نام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب کا، تو فل قرآن کو ایک یہ ہے کہ ہم نام کے طور پر لے سکتے ہیں اللہ کی کتاب کے، اور دوسرے اس کے لفظی مطلب کو لیں تو قرآن کا معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ تو لفظی مطلب اور دوسرا اس کا نام کے طور پر، علم کے طور پر لیں گے۔ تو المنزل جو ہے یہ اس کی ہم فصل اول بنا سکتے ہیں کہ جس کو نازل کیا گیا، تو اس سے غیر سماوی کتب جو ہیں ساری وہ نکل جائیں گی، یعنی جو آسمان سے نازل کی گئی ہیں وہی مراد ہوں گی، ڈیفینیشن میں ابھی تک شامل رہیں گی۔ اس تمام آسمانی کتابیں غیر آسمانی المنزل سے نکل جائیں گی۔ علی الرسول، یعنی رسول پر الف لام ہے، یہاں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسل مراد ہے، تو اس کے ساتھ دیگر انبیاء پر آسمانی کتابیں جو نازل ہوئیں وہ اس تعریف سے خارج ہو جائیں گی، اور صرف آپ پر نازل ہونے والی کتاب جو ہے قرآن حکیم وہ اس میں مراد ہوگی۔ المکتوب فی المصاحف، مصاحف یعنی صحیفوں میں جو لکھی گئی ہے، تو یہاں وہ آیات جو کہ لکھی نہیں ہے، یعنی جو کہ مقروء نہیں ہے، جن کی قرأت نہیں کی جاتی اور جن کو لکھا نہیں جاتا، تو وہ اس میں سے خارج ہو جائیں گی، جن کا یہ ہے کہ بعض روایتوں میں ذکر ملتا ہے لیکن ان کی قرأت جو ہے وہ نہیں کی جاتی، یعنی وہ متروک ہو گئی ہیں، ان کی قرأت کو جو ہے وہ ترک کر دیا گیا۔ تو پھر جو ہے آگے المنقول عنہ نقلا متواترا، تو یہاں جو ہے نقل متواتر کے ساتھ، یعنی جس میں کسی بھی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہ ہو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نقل متواتر کے ساتھ جس کو نقل کیا گیا ہو، ذکر کیا گیا ہو، آپ سے بیان کیا گیا ہو، تو وہ مراد ہے۔ تو جو فقطعوا ایدیہما تو لکھا ہوا ہے، ایک جو ہے جو کہ موجود نہیں ہے مصحف کے اندر کتابت کی شکل میں، وہ ہے فقطعوا ایمانہما، تو وہ ظاہری بات ہے اس قید کے ساتھ جو چونکہ وہ اس میں مکتوب نہیں ہے تو اس میں سے خارج ہو جائے گی۔ بلا شبہتین جو ہے وہ متواتراً ہی کی تائید کے طور پر آ جائے گا، اور یہ بعد میں وضاحت آ گئی، موقف کو بتا دیا گیا کہ یہ معنی اور لفظ دونوں کے مجموعے کا نام ہے قرآن حکیم۔